محرم شریف کی 15 تاریخ ہو چکی ہے۔ 10 محرم شریف جمعۃ المبارک 61 ہجری حضرت امام عالی مقام سید الشہداء آپ نے اپنے نانے دے عظیم مشن دی تکمیل واسطے اپنی بھی قربانی دیتی اور اپنے رفقا دی بھی قربانی دیتی۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء آپ دے رفقا دے اندر آپ دے بھائی بھی سن، آپ دے بھتیجے بھی سن، آپ دے بھانجے بھی سن، آپ دے اصحاب بھی سن، اور آخر دے اندر آپ نے اپنی عظیم قربانی دے کے اپنے نانے دی شریعت نو ہمیشہ لی بلند کر دیتا۔ اور اس شہادت تو بعد تاریخ طبری کے اندر میں واقعہ پڑھ رہا سی کہ ایک کوا میدان کرب و بلا کے اندر حاضر ہوا اور خون حسین دے اندر اپنا منہ اور اپنے پیر اور اپنے پر تر کر لے، اور کربلا وچوں پرواز کردیاں مدینہ رسول پہنچیا۔ 11 محرم دی صبح سورج طلوع ہو رہی ہے، وہ کواں حضرت امام علی مقام دی شہادت دی خبر مدینہ الرسول لے کے گیا، اور مدینہ الرسول دے اندر آپ دی شہزادی حضرت سیدہ سغرا سلام اللہ علیہا، جو اپنے بھائی اور اپنے والد اور ماں اور اپنی عزیزاں دا انتظار کر رہی سی، اس کوے نے چھت دے بنیرے تے بیٹھ کے عربی دے اندر جملے کہے کہ ان الحسین یقتل بکربلا، کہ حضرت امام حسین نو کربلا دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ تو حضرت سیدہ سغرا نے اس کوے نو مخاطب ہوئی کہ کیسی منحوس خبر دے رہے ہیں۔ اس کوے نے کیا کہ ان الحسین یقتل بکربلا، کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سچ اور حق کہہ رہا ہوں، کہ تیرا بابا حسین حق دی خاطر شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت سیدہ سغرا نو مدینہ الرسول دے اندر خبر دین والا ایک کوا سی۔ حضرت امام حسین دی شہادت تو بعد تمام لاشیں خیمے دے اندر کٹے ہو گئے۔ امام زین العابدین جو آپ دے شہزادے سن اور آپ دی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب، تاریخ نے لکھا کہ انہاں یزیدیاں نے انہاں خیمیاں نو اگ لگا دیتی، یعنی شہادت تو بعد بھی خیمیاں نو اگ لگائی اور لاشیں آتے گھوڑے دوڑائے اور جشن منائے۔ رات گزر رہی سی، حضرت سیدہ زینب لاشیاں دا ارد گرد پہرا دے رہی سن۔ آپ نے ایک برقع پوش، چہرے تے نقاب سی، گھوڑے تے سوار سی، انہاں لاشاں دے ارد گرد وہ چکر لگا رہے سن اور لاشاں نو دیکھ رہے سن۔ حضرت سیدہ زینب نے سوال کیتا کہ اس بے کسی دے عالم دے اندر اور رات دی تاریخی دے اندر اور اس پردیس دے اندر جدو کہ میرا پورا کنبہ ہی شہید ہو چکے ہے، حضور تسی کون ہو؟ اس آن والے نے جواب دیتا کہ تیرا نانا محمد مصطفیٰ ہاں، اور بیٹا تیرا پہرا دیکھن واسطے آیا۔ حضرت سیدہ زینب نے
اکھاں وچ آنسو آ گئے کہ نانا اس بے کسی دے عالم دے اندر احسان ہے تہاڈا کہ اپنے شہزادیاں دی لاشاں نو دیکھن واسطے آئے. اور ایک تاریخ دے اندر موجود ہے کہ رات گزر گئی، صبح ہوئی، خولی بن یزید نے سر حسین نو نیزے تے ٹنگ لیا اور قافلے دی روانگی شروع ہوئی. کوفہ جانا سی، کوفے تو بعد دمشق یعنی ملک شام دے اندر جانا سی یزید دے کول، اور تمام شہداء دے سر لے کے جانے سن انعام و کرام واسطے. تاریخ نے لکھا ہے کہ خولی بن یزید میدان کرب و بلا تو ٹریا، چلتے چلتے شہر آ گیا، اس کا گھر آ گیا. خولی بن یزید اپنے گھر چلا گیا، جو بھی یزید و کارب اپنے اپنے گھر چلے گئے یزیدی. حضرت امام علی مقام دا سر انور خولی بن یزید اپنے گھر لے کے چلا گیا. خولی بن یزید دی اہلیہ بڑی نیک و سالیہ اور محب اہل بیت سی، حضور دی آل نال پیار کرنے والی خواتین وچوں ایک خواتین سی. خولی بن یزید نے دیکھا بچے سو گئے نے، سر حسین تندور دے اندر رکھیا جس دے اندر اس دی اہلیہ نے روٹیاں پکائیاں سن، کچھ اگ جل رہی سی، کولے سن، شولے سن. سر حسین اس تندور دے اندر رکھیا. امام علی مقام دے سر دی برکت دی وجہ تو اس اگ نو گلو گلزار بنا دیتا. رات دا کچھ حصہ گزریا، آسمان تو نوری فرشتیاں دی آمد شروع ہوئی اور اس سر حسین دا دیدار کر رہے سن. اور ایک تاریخ دے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدہ مائی حوا سلام اللہ، سیدہ حاجرہ سلام اللہ، سیدہ مریم سلام اللہ، سیدہ آسیہ سلام اللہ، یہ تمام خواتین بھی اس سر حسین دے ارد گرد بیٹھیاں سن اور امام علی مقام دی خدمت دے اندر سلام اور درود پیش کر رہی سن. حضرت امام علی مقام دا سر انور اس تندور دے اندر یعنی جس دے اندر ظاہری طور تے اگ دے شولے سن، لیکن اس سر حسین دی برکت دی وجہ تو اللہ نے اس اگ نو گل گلزار بنا دیتا سن. اور ایک روایت کے اندر موجود ہے، علامہ طبری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اس سر حسین وچوں اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا سی اور ایسی آواز جو آسمان تک جا رہی سی. خولی بن یزید دی بیوی اٹھی اور جدو قریب آئی حیرت دے اندر کھڑی ہو گئی کہ میں تے اگ بجھا کے سٹی ساں لیکن اس تندور وچوں اگ دے شولے کیوں؟ قریب آئی تو دیکھیا کہ اس تندور دے اندر کچھ خواتین نے اور آسمان تو نوری فرشتیاں دی قطاراں لگیاں نے جو سر حسین تے سلام پیش کر رہے سن. حضرت امام علی مقام سید الشہداء آپ دا سر مبارک قرآن پڑھ رہے سن. حیرت دے اندر کھڑی رہی اور انہاں معصوم بیبیاں کو پوچھیا کہ کون ہو؟ کیا کہ میں حوا حاجرہ ہاں، مریم ہاں، آسیہ ہاں. کس دا سر ہے؟ امام علی مقام دا سر ہے. اور خولی بن یزید دی بیوی حیرت کے اندر کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے اپنے خامد نو جگایا، خولی نو جگایا کہ اے ظالم تو گلشن فاطمہ الزہرا نو جاڑے ہے، خدا تیرے گلشن نو جاڑے. اے ظالم سن امام علی مقام دی شان کہ میں ایک باری کعبے دے اندر طواف کرن واسطے گئی ساں اور کم و بیش لکھ دے قریب دنیا سی کعبے دے اندر، ساری دنیا کعبے دا طواف کر رہی سی، لیکن میں شان حسین دیکھی اپنی اکھاں دے نال. جدو حسین کعبے دے اندر داخل ہویا لوگاں نے کعبے نو چھڑ دیتا اور امام حسین دے طواف شروع کر دیتے سن. میں اپنی اکھاں نال دیکھے سی شان حسین کہ کوئی قدم چوم رہا سی، کوئی ہاتھ چوم رہا سی، کوئی پیشانی چوم رہا سی اور لوگ امام حسین علیہ السلام دا طواف کر رہے سن. اے ظالم تو کیا اس شہزادے دا سر میرے گھر دے اندر لے کے آئے اور میں نو کہہ رہے ہیں کہ یزید باغی دا سر ہے؟ اس خولی بن یزید دی اہلیہ نے جملے کہے، اس کیا کہ جس طرح تو گلشن مصطفیٰ نو جاڑے ہے خدا تیرے گلشن نو جاڑے، جس طرح تو گلشن زہرا نو جاڑے ہے خدا تیرا بیڑا گرک کر دے.
اور اس نیک خاتون نے کیا کہ اب تو بعد میرا اور تیرا تعلق ختم، میرا اور تیرا رشتہ ختم، میرا اور تیری دوستی، میرا تیرا نکاح ختم۔ خولی بن یزید نے کیا کہ میں تینوں طلاق نہیں دیتی، میرا اور تیرا رشتہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ اس اہلیہ نے کیا کہ تیرا مذہب ہور ہے اور میرا مذہب ہور ہے۔ خولی بن یزید نے کیا کہ تیرا مذہب کی ہے اور میرا مذہب کی ہے۔ اس اہلیہ نے کیا کہ تیرا مذہب ہے کہ تو قاتل حسین ہے اور میرا مذہب ہے کہ میں عاشق حسین ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ خولی بن یزید دی بیوی لان تون کر کے اس گھر تو نکل گئی اور ساری زندگی خولی بن یزید نو دوبارہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اس خولی بن یزید دی اہلیہ نے کیا کہ قیامت والے دن جب میں اس سے نانے دی بارگاہ بھی جاواں گی، میں کوئی کی منہ دکھاواں گی، میں اس وجہ تو چاہنی ہے کہ دنیا دا رشتہ میں ختم کر دیاں اور اپنا رشتہ یا مصطفیٰ نال جوڑنا یا امام حسین نال جوڑ لے۔ اس کیا کہ تیرا اور میرا مذہب علیحدہ ہے، کہ تیرا مذہب ہے کہ تو قاتل حسین ہے اور میرا مذہب ہے کہ میں عاشق حسین ہاں۔ اللہ رب العزت دے محبوب دے غلامہ دے عاشق خولی بن یزید دی اہلیہ نے اپنا دنیا اور دینی رشتہ ختم کر لیا سی، محب حسین واسطے، آل رسول دی محبت واسطے، اور اپنا رشتہ ختم کر کے ہمیشہ لی اس رشتے نو ختم کر دیتا اور مصطفیٰ کریم اور مصطفیٰ دی آل نال اپنا رشتہ پکا کر لیا سی۔ اور اسی طرح ایک یحییٰ نامی یہودی کہ جدو قافلہ جا رہا سی، کوفے دے بازار دے قریب گزرن والا سی، وہ تمام معصوم پردہ دار بیبیاں جنہ دے ہاتھ پیچھے پشت دے اتے بننے ہوئے سن، سرا تو ننگی سن، اور امام زین العابدین جی دے ہاتھ و پہرہ دے اندر بیڑیاں سن، آج قیدی بن کے جا رہے سن ملک شام دی طرف۔ ایک رئیس نامی یہودی اپنے چھت تے بیٹھا سی اور چھت تے بیٹھ کر اس منظر نو دیکھ رہا سی کہ بہت سارے سر نے لیکن دھڑ کسے دا نہیں، بہت سارے سر نے دھڑ کسے دا نہیں، اور تمام سر نیزیاں دی نوک تے ٹنگے ہوئے سن۔ رئیس نامی یہودی کہندے کہ میں چھت تے کھڑا ہو کے اے منظر دیکھ رہا سی، قافلہ جدو چل رہا سی اس قافلے وچوں سر جو ہے سن جو نیزے دی نوک دے اوپر سن، انہاں سراں وچوں اللہ دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی۔ تاریخ طبری نے لکھی ہے کہ رئیس یحییٰ یہ یہودی نیچے اتریا، سڑک تے کھڑا ہو گیا، اور سڑک تے کھڑے ہو کے عمر بن سعد نو، دیگر یزیدیاں نو کیا، شمر نو، خولی بن یزید نو کیا، ایک انہ دے سر نے خولی بن یزید نے کیا کہ یزید باغیہ دے سر نے، الیاذ باللہ اس یحییٰ نامی یہودی نے کیا، میں نو قسم اس رب ذوالجلال دی جس تے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، میں بے شک یہودیاں لیکن میں علل اعلان کرنا اے جتنے بھی سر والے لوگ نے اے سارے حق اور سچ والے لوگ نے، انہاں دیاں زباناں دس رہیاں نے کہ اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے، اور اللہ دا قرآن ہمیشہ حق والے لوگ ہی پڑھ دے نے۔ تاریخ نے لکھا کہ اس یحییٰ نامی یہودی نے کم و پیش 8 یزیدیاں نو جہنم واصل کر کے اور سر حسین دے سامنے کھڑے ہو کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا۔ اور ایک روایت دے اندر موجود ہے اجے کوفے دے بازار وچوں حضرت امام علی مقام دا قافلہ گزر رہا سی، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قافلہ اچانک رک گیا، حضرت امام سجاد زین العابدین نو کچھ یزیدیہ نے مارنا شروع کر دیتا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی اذیت۔ حضرت امام زین العابدین
اپنے باپ امام علی مقام دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے کہ بابا جان میں اذیت اور تکلیف مزید نہیں برداشت کر سکتا. یزیدی لوگ مار رہے ہیں لیکن قافلہ نہیں چل رہا. یزیدی لوگوں نے بہت کوشش کی تھی کہ قافلہ ٹرے لیکن قافلہ نہ ٹریا. روایت کے اندر موجود ہے سر حسین وچوں آواز آئی کہ امام زہر العابدین نہ تیرا قصور ہے نہ میرا قصور ہے. اس قافلے دے سب تو پچھلی جیڑی اونٹنی ہے اس اونٹنی تے میری سیدہ سکینہ سوار ہے اور زمین تے گر گئی ہے اور آواز مار رہی ہے بابا حسین بابا حسین. تو حضرت امام زین العابدین نے یزیدیاں نو مخاطب ہو کے کیا کہ لوگوں نہ میرا قصور ہے نہ میرے باپ دے سر دا قصور ہے. میری معصوم ہمشیرہ جو اٹھ تو نیچے چلی گئی ہے اس نو اٹھاؤ. حضرت امام سجاد زین العابدین کہندے نے کہ میری اس ہمشیرہ نو اٹھایا دوبارہ اٹھتے بٹھایا اور قافلے نے پھر چلنا شروع کر دیتا. اور بازار کوفہ دے اندر جدو قافلہ داخل ہویا کوفے دے تمام لوگ سر حسین اور دیگر سرا نو دیکھن واسطے آئے. تاریخ نے لکھی ہے تاریخ طبری نے لکھی ہے کہ سر ہی سر سن لیکن دھڑ کسے دا نہیں سی وجود کسے دا نہیں سی لیکن انہاں سراں وچوں اللہ دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی. اور یہ خواتین دے بارے علامہ طبری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے ایک ضعیف العمر خاتون کچھ پانی لے کے آئی اور کچھ پانی تو بعد کچھ لنگر لے کے آئی اور لنگر لے کے سڑک تے کھڑی ہو گئی. کسی نے انہوں دسیا سی اج آل مصطفیٰ کا قافلہ گزرن والا ہے آل محمد دی بیٹیاں گزرن والیاں نے. اس خاتون نے کچھ پانی سی کچھ روٹیاں دے ٹکڑے سن. جدو قافلہ قریب تو گزرن لگ گیا عمر سعد نو کیا کہ اے عمر سعد میری خواہش ہے میرے بال سفید نے میں ضعیفہ بڈھی ہاں اور میری خواہش ہے اس قافلے دی سپہ سالار نہ میری ملاقات کرا دو. عمر سعد اور خولی بن یزید نے حضرت سیدہ زینب نال ملاقات کرا دیتی. حضرت سیدہ زینب دی خدمت کے اندر اس مائی نے پانی پیش کیتا روٹیاں پیش کیتیاں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کہ ماں اس بے کشید عالم دے اندر اس تنہائی دے اندر جدو چاروں طرف پتھر لوگ برسا رہے نے چاروں طرف اذیت دین والے نے اتنی تکلیف اور اتنی مشقت دے اندر تو کون ہے ساری خدمت کرن والی. اس خاتون نے کیا کہ میرے نہ سوال کرن والی بیٹی میں مدینہ الرسول دے اندر ساری زندگی رہیاں اور مولا علی دے کارک لونڈی اور خادمہ بن کے رہیاں سیدہ فاطمہ الزہرا دی خدمت کر دی رہیاں. اج مینوں کسے نے دسیا سی کہ فاطمہ الزہرا دے شہزادیاں دا لشکر گزرن والا ہے میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن ایک پانی دا پیالہ ہے چند روٹیاں نے میرا لنگر بھی قبول کر لو اور پانی بھی قبول کر لو. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے کہا کہ ماں جس وقت تو مدینہ شریف دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر دے اندر خدمت کر دی سی اس ویلے کوئی نشانی دس کوئی پہچان دس کوئی تعارف کرا. اس مائی نے اس خاتون نے کیا کہ بیٹا اس ویلے سیدہ فاطمہ الزہرا دی گود دے اندر ایک معصوم بیٹی سی جس کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سی اور میں جدو تیری چلک دیکھنیاں میں محسوس کر رہی ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی جو چلک ہے وہ تیرے چہرے وچوں نظر آ رہی ہے. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ مائی تو سچ کہہ رہی ہے واقعی میرا نام سیدہ زینب سلام اللہ ہے اور میری ماں دا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہے اور میرے بابا دا نام علی مرتضیٰ ہے اور میرے نانے دا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس مائی دا شکریہ ادا کیتا. اس مائی نے کیا کہ سیدہ
میں کوئی خدمت تیری نہیں کر سکتی، لیکن قیامت والے دن جدو تیرا نانا شفاعت کرے میرا اتنا سوال ضرور کر دینا۔ ایک ضعیف العمر خاتون سی جو پانی دا پیالہ لے کے آئی سی، چند روٹیاں لے کے آئی سی، میں سمجھنیا کہ میری اینا روٹیاں دی کوئی اہمیت نہیں، پانی دے پیالے دی کوئی اہمیت نہیں، لیکن قیامت والے دن تیرا نانا اور تسی میں نظر انداز نہ کرنا بلکہ غلام سمجھ کر مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش فرما دینا۔ اور ایک روایت دے اندر موجود ہے، دربار ابن زیاد دے اندر پہنچیا، ابن زیاد دے سامنے معصوم بیبیاں کھڑی ہو گئیاں اور سر حسین سامنے ایک تھال دے اندر رکھ دیتا، اور سر حسین دی زندہ کرامسی عبید اللہ ابن زیاد نے سر حسین نو مخاطب ہو کے کیا کہ جو ساڑے عزیز و کارب احد اور بدر حنین دے اندر خیبر دے اندر تسی مارے سان، اج انہاں دا بدلہ پورا ہو گئے۔ اور دوسرا عبید اللہ ابن زیاد نے امام علی مقام تے چھڑی مارنی شروع کی تھی، اور جیسے جیسے چھڑی مار رہے سن حضرت زید بن ارقم ایک صحابی رسول سن، ضعیف سن، اکھاں تو نظر کم آ رہے سی، عبید اللہ ابن زیاد جدو امام علی مقام دے لباتے چھڑی مار رہے سی اور شکرانے دے کلمے پڑھ رہے سی، تو حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو گئے اور مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ ابن زیاد میں اس نانے دا نواسا ہاں جس نانے دی خاطر اللہ نے کل خدائی بنائی ہے، میں اس نانے دا نواسا ہاں جدے تے اللہ نے پورے قرآن مجید دے 30 سپارے نازل فرمائے نے، میں اس نانے دا نواسا ہاں جن نے قیامت والے دن ساری امت دی شفاعت کرنی ہے، میں اس نانے دا نواسا ہاں جنہوں اللہ کریم نے معراج باتے بھی عرشہ تے بلایا سی، ساڑھے نانے ظلم و زیادتی کرن والے ہو، قیامت والے دن تسے میرے نانے دی بارگاہ دے اندر جدو پیش ہو گے کی جواب دو گے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہ خبردار، حضرت امام سجاد زین العابدین کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اسی حق والے لوگ ہیں، کل جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن غیر دے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے ابن زیاد نو کہنے لگے کہ زیاد لئین شرم کر، شرم دا مقام ہے، اے او لب نے رب ذوالجلال دی قسم ہے جس تے قبضہ قدرت دے اندر حضرت زید بن ارقم دی جان ہے، میں اپنی گناہگار رکھنا دیکھے ہے کہ اینا لبانو جو لب حسین نے مصطفیٰ کریم صبح بھی چم دے سن اور شام بھی چم دے سن۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت زید بن ارقم نو مخاطب ہو کے کیا کاش کہ تو صحابی رسول نہ ہوندا میں تیرا سر قلم کر دیندا۔ حضرت زید بن ارقم نے کیا کہ صحابی رسول دا تو اتنا لحاظ ہے اور نواسہ مصطفیٰ دا کوئی لحاظ نہیں۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، قافلہ اگے روانہ ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ تھوڑی جی اگے گئے ایک گرجا آ گیا، ایک راہب پادری سی، جدو دے قریب تو لشکر گزریا، انہاں سرا وچوں اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا سی، اس راہب نے روک لے اور روکن تو بعد ابن زیاد اور اس کی قوم نے کیا کچھ حصہ کچھ وقت خدمت واسطے دیتا جائے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس راہب نے کہا کہ میں 10,000 درہم دیاں گا اور اے سر حسین اور اے معصوم بیبیاں پردے دار میرے گھر وچ رہن۔ ابن زیاد نے سودا 10,000 درہم دے اندر کر کے سر حسین دے دیتا، بی اندر چلی گیاں، رات دا وقت گزریا۔ تاریخ نے لکھے اس راہب نے بیبیہ دی خدمت، پانی، لنگر، عزت اور احترام تو بعد پوچھیا کہ تسی کون ہو؟ سیدہ زینب نے کہا کہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے،
میرا بھائی امام حسن ہے اور میرا بھائی امام حسین ہے جس کا سر پوری دنیا وچ اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ راہب سمجھ گیا رات گزر رہی سی، راہب نے سر حسین دا خوشبو لگائی، چہرے نو صاف کیتا اور ساری رات اس سر حسین دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن دا منظر دیکھتا رہا۔ بس صبح جدو سورت طلوع ہویا سر حسین نو دیکھ کے کلمہ محمد پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا سی کہ دنیا اور آخرت دی کامیابی امام حسین دے قدم دے اتے چلن وچے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ صبح ہوئی 10,000 درہم اس سابقہ پادری نے دے دیتے۔ یزیدی ٹولہ جس وقت وہ درہم لے کے نکلے اگے تھوڑی جی اگے گئے سن، تھوڑی جی اگے جان تو بعد تقسیم کرنے شروع کر دیتے کہ درہم اسی تقسیم کر لیے کہ یزید دا دربار آن والا ہے۔ جدو درہم تقسیم کرن لگے تاریخ طبری نے لکھی ہے کہ جتنے بھی درہم سن تمام دے تمام درہم جو سن وہ ٹھیکری بن گئے سن، اور کہنے لگے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ آخری واقعہ چل کیونکہ ابن زیاد، شمر لعین، خولی بن یزید دیگر لوگوں نے یزید کو انعام و کرام حاصل کرنا سی۔ یزید دے دربار دے اندر جدو قافلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیا، یزید نے پوری خلقت و پوری دنیا نو کٹیا کیتا سی اپنے حواریاں نو بلا کے کہ آج میری دربار دے اندر اس باغی دا سر آ رہا ہے کہ جنہیں میری حکومت دے اندر بغاوت کی سی۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء آپ دا سر مبارک سامنے ایک تھال دے اندر رکھیا، سامنے بیٹھ گیا، عدالت لگائی، لوگ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے سن۔ یزید نے مخاطب ہو کے کیا کہ کون کون نے معصوم پردہ دار بیویاں؟ سیدہ زینب نے کیا کہ میرا نام سیدہ زینب ہے، میرا نام سید امام زین العابدین ہے۔ خبردار لعین، تیری عورتاں پردے دے اندر کھڑیاں ہون اور مصطفیٰ کریم دی بیٹیاں بے پردہ ہو کے کھڑیاں ہون، قیامت والے دن جس دے نانے دا کلمہ پڑھے ہے اس نانے نو قیامت والے دن کی جواب دیں گا۔ ایک تاریخ دے اندر لکھے ہے کیسر روم دا سفیر یزید دے دربار دے اندر بیٹھے سی، اور اس کیسر روم دے سفیر نے جدو دیکھیا کہ یزید اتنا جشن کر رہے ہے، کیسر روم دے سفیر نے پوچھیا کہ کس دا سر ہے؟ اس کہا کہ میرے باغی دا سر ہے۔ اس دا نام کی ہے؟ نام اس دا حسین ہے۔ اس دے باپ دا نام کی ہے؟ علی جو مرتضی ہے۔ اس دی ماں دا نام کون کی ہے؟ فاطمہ الزہرا ہے۔ اس دے نانے دا نام کی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ کیسر روم دا سفیر تڑپ اٹھیا اور تڑپ کر کہنے لگیا، اور لعین قسم ہے اس رب ذوالجلال دی جس نے ساری دنیا نو تخلیق فرمایا، اسی حضرت عیسیٰ پیغمبر دے پیروکار ہاں۔ عیسیٰ نبی دی سواری جس بازار وچوں گزر جائے، عیسیٰ پیغمبر دے قدماں دی تو بڑی برکت ہے۔ عیسیٰ پیغمبر دی سواری دے قدم جس زمین تے جس بازار وچ لگ جان، اسی انہاں قدماں دا بھی احترام کر دیاں۔ اور اتنی دیر دے اندر ایک اور یہودی بیٹھا سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیروکار سی، کہنے لگیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی میں 70ویں پشت وچوں ہاں، اور لوگ آج بھی میرا اسی طرح احترام کر دے رہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دا احترام کر دے سن۔ لیکن حیرت ہے کہ تسی اپنے نبی دے نواسے دا احترام نہیں کر رہے۔ یزید نے کیا کہ خبردار اے یہودی، اے کیسر روم دا سفیر، اگر تو کیسر روم دا سفیر نہ ہوندا میں تیرا سر قلم کر دینا سی۔ اس کیسر روم دے سفیر نے کیا کہ کیسر روم دے سفیر دا تو اتنا لحاظ ہے اور مصطفیٰ کریم دے نواسے دا کوئی لحاظ اور خیال نہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔